حضرت سارہ فرمانے لگیں کہ بات ایسی ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ حضرت سارہ فرمانے لگیں کہ ایسا کریں کہ بادشاہ نے حضرت ہاجرہ مجھے ہبہ کی ہیں اور ہم حضرت ہاجرہ کو آپ کو ہبہ کرتے ہیں، اور ان سے آپ اپنا رشتہ کیجئے، کیا پتہ اللہ کو منظور ہو تو حضرت ہاجرہ سے ہمارے گھر کی اولاد ہو جائے۔ حضرت سارہ کے اس مشورے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہاجرہ آئیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پوستہ جمعہ جو ہم نے درس پڑھا تھا اس میں میں نے ذکر کیا تھا، شاید یاد ہو، کہ حضرت ہاجرہ وہ ہیں جو حضرت اسماعیل کی والدہ بنی ہیں۔ انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہم مستقل آگے پڑھیں گے، ابھی صرف حضرت ابراہیم کا خلاصہ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہاں سے حضرت ہاجرہ آئیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کہ حضرت ہاجرہ جب حضرت ابراہیم کی زندگی میں آئیں تو حضرت ابراہیم کے گھر میں اولاد کی امید آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب دیکھیں، اب دونوں اہلیہ ہیں حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ بھی اور حضرت ہاجرہ بھی، تو درمیان میں کہیں ایک کچھ بحث آ گئی دونوں بیویوں میں، تو حضرت سارہ کو غصہ آیا، اور بہرحال اب وہ بڑی بھی تھیں، وہ پہلے سے بھی تھیں، اور بادشاہ نے ہبہ بھی ان کو کیا تھا، پر انہوں نے حضرت ابراہیم کو ہبہ کیا ہے، تو حضرت ہاجرہ کی کسی بات پر ناراض ہو گئیں، غصہ ہو گئیں، اور فرمانے لگیں کہ کمال ہے، میں نے آپ کو حضرت ابراہیم کو ہبہ کیا ہے، اب آپ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ اچھا، اس موقع پر حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ میں آپ کے جسم کے 3 حصے کاٹ ڈالوں گی۔ اچھا، اب خاموش ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا تو حضرت خلیل علیہ السلام نے سنا، تو حضرت نے، کیونکہ یاد رکھیں ان شرائع میں، یعنی ان کی شریعت میں، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں یہ کفارے والا مسئلہ نہیں تھا۔ مثلا جو اس شریعت میں ہے کہ قسم اگر آپ نہیں نبھا پا رہے یا توڑ رہے ہیں یا توڑ دی ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو کیا کریں گے آپ اور ہم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کا جب سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا بات یہ ہے، سنیں، قسم آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے ابھی ذکر کیا، علماء نے لکھا ہے حضرت کی شریعت میں یہ کفارے والا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو شریعت محمد میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے کہ اچھا، اب وہ کہتے ہیں ایسا کریں آپ، حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسا کریں، حضرت ہاجرہ کے جسم کے 3 حصے آپ کاٹیں تاکہ آپ کی یہ قسم پوری ہو۔ اب کیا کریں؟ ایک ادھر کان کا یہ حصہ، ایک کان کا یہ حصہ، اور ایک ناک کا یہ حصہ۔ فرمایا یہ 3 حصے کاٹ دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہاں سے حضرت ہاجرہ کے جسم کے یہ 3 حصے، یہ ادھر کا کان، یہ اور یہ ناک کا حصہ، یہ کاٹا گیا۔ حضرت سارہ نے قسم پوری کی حضرت ابراہیم کی ہدایت کے مطابق۔ آگے چل کر اب ان حصوں نے وہ رنگ اپنایا ہے جو آپ کے اور ہمارے ماحول میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کن میں؟ اور بولو تو صحیح، کن میں ہے؟ صرف خواتین میں ہے؟ سچ بتاؤ، صرف خواتین میں ہے، مردوں میں نہیں ہے؟ نہ پہنے خواتین، چلیں ٹھیک ہے، ان کا چھوڑیں آپ، وہ تو آپ کو پتا ہے، آپ اور ہم بہتر، آپ یہ مسئلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مرد نہ کریں، یہ خواتین کی چیزیں ہیں۔ کیوں لعنت ہر سر پر لیں ہم؟ جو چیزیں خواتین کے ساتھ سجتی ہیں انہی پہ چھوڑ دیں، کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ نہیں سجتی۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا، یہ علماء نے لکھا یہاں سے یہ ابتدا ہوئی ہے۔
تاریخ کے حوالے سے علماء نے، ہاں آگے جا کر ظاہر ہے پھر وہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک فیشن بن گیا، ایک رونق بن گئی کہ جی یہ بھی، اور پھر خاص کر دلہنوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال ابتدا اس کی سزا کی صورت میں ہوئی تھی۔